وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کے کرم، اس کے فضل، اس کی رحمت، اس کی مہربانی سے یہ سلسلہ درس فقہ جاری اور ساری ہے، اور اس درس میں اس سے پہلے ہم نے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو میں پڑھی جانے والی دعائیں وہ آپ نے سماعت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جو بات عرض کی جائے گی وہ ہے وضو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ اور پیشاب کی جگہ سے کوئی چیز بھی نکلے، چاہے ہوا نکلے یا کوئی شے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کے اندر سے کسی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر اس جگہ سے پاک جگہ پر پہنچ جائے تو پھر وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ خون اپنی جگہ سے نکلا مگر ادھر نکلتے ہی جم گیا، جس جگہ سے نکلا تھا ادھر ہی جم گیا، تو ابھی وضو برقرار ہے، لیکن اس جگہ سے نکل کر تھوڑا سا بھی آگے چل گیا تو اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ سہارے سے سو جائے، سہارا لے کر سو جائے تو اس کے سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کمر کے پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ رکھا ہو اور بندہ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور پھر وہ سو جائے کہ اس طرح کہ وہ اگر اس کے پیچھے سے تکیہ ہٹا دیا جاتا تو وہ گر جاتا، سمجھو پھر اس کا وضو، اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو منہ بار کر کہہ آئے وہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بالغ آدمی اگر نماز کے اندر اتنی زور سے ہنسے یا اتنی آواز سے ہنسے کہ اس کی آواز اپنے کان خود سن لیں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ ہنسنا بھول کاری کیوں نہ ہو، سہون ہی کیوں نہ ہو، بس آواز نکلی، ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے ہنسنا۔ مسکرانے سے آواز نہیں نکلتی، چہرے کے خد و خال تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ہنسنے سے آواز بھی نکلتی ہے۔ بالغ آدمی اگر نماز کے اندر ہنس جائے گا، نماز پڑھ رہا ہے تو پھر ہنس گیا، اس کی آواز نکل آئی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر نماز میں نہیں ہے تو پھر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بندہ بے ہوش ہو گیا تو اب اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح مباشرت، مرد اور عورت کے دونوں شرمگاہوں کا بغیر کسی درمیان میں کپڑے سے، کپڑا نہ ہو تو آپس میں مل جائیں اور وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
دونوں کا وضو، اگر دونوں باوضو ہیں تو دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ درمیان میں اگر کپڑا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر کپڑا وغیرہ کچھ نہ ہو بلا عیل وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دو عورتیں اگر اپنی شرمگاہوں کو ملائیں تو ان کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آگے ذرا سمجھیں۔ ری، پتھری اور کپڑے پیشاب کی جگہ سے اگر کوئی نکلا تو پھر کیا یہ وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس پر ذرا غور سے سننا ہے۔ اگر یہ چیزیں زخم سے کے اندر سے نکلیں تو ناقص وضو نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے کا پنڈلی پر زخم ہے، وہاں سے اس کو ایسے محسوس ہوا کوئی بلبلا سا بنا تو ہوا نکلی ہے، تو اس کا وضو قائم رہے گا۔ اور اگر کوئی اس طرح کپڑا تھا جسم اس کے اندر، زخم کے اندر کپڑا تھا، وہ کپڑا نکال دیا گیا تو ابھی وضو قائم ہے۔ پیشاب کی جگہ سے پتھری اور کپڑے کا نکلنا وضو کو توڑ دے گا۔ جسم کے باقی پیشاب، دونوں پیشابوں کی جگہ کے علاوہ سے جسم سے کسی سے کپڑا نکلے یا ری نکلے یا کوئی پتھر نکلے، یا جیسے بندے کو کانٹا لگا ہوا تھا تو اس نے کانٹا نکالا، لیکن اس کانٹا نکالنے سے اس کا خون نہیں نکلا یا وہاں سے پیپ نہیں نکلی تو اب اس کا وضو قائم ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ خون نکلا، پیپ نکلی، اس طرح جسم کے اندر کہیں کانچ لگی ہوئی تھی، کوئی اور چیز ایسی لگی ہوئی تھی، وہ نکالی، اور نکلنے سے بندہ اس وقت باوضو تھا، اگر وہ نکلنے سے ساتھ خون بھی نکلا، ساتھ اس کے پیپ بھی نکلی، یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکلی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر کسی عورت کی پاخانہ اور پیشاب کی جگہ پھٹ کر ایک ہو جائے اور اس کو ری آوے اور یہ معلوم نہ ہوا کہ پاخانہ کی جگہ سے نکلی یا پیشاب کی جگہ سے، تو اس کا وضو کیسا رہے گا؟ اگر عورت کی ری بدبودار ہے تب تو اس عورت کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ بدبو اس ری میں ہوتی ہے جو پاخانہ کی جگہ سے نکلتی ہے اور وہ ناقص وضو ہے۔ اور اگر بدبو نہیں تو یہ ری پیشاب کی جگہ سے نکلی اور یہ اختلاج ہے، اور اختلاج وضو کو نہیں توڑتا، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کر لے۔ جونک سمجھتے ہیں، وہ جو جونک ہوتی ہے پانی میں جو ہوتی ہے، اور مچھر اور چیچڑ وغیرہ کے خون چوسنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جونک کے خون چوسنے سے تو وضو جاتا رہے گا، مگر مچھر اور کھٹ مال وغیرہ کے چوسنے سے نہیں جاتا۔ اس طرح چچڑی اگر بڑی ہے تو جونک کے حکم میں ہے، اور اگر چھوٹی ہے تو مچھر کے حکم میں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، یہ اہم ہے، اکثر پیش آتا رہتا ہے کہ آنکھ دکھتے وقت جو پانی آنکھ سے بہتا ہے، آنکھ دکھتی ہوئی ہے اس سے پانی بہتا ہے، تو وہ جو پانی آنکھ ہو، ناک یا کان وغیرہ سے درد کے ساتھ برآمد ہو تو ناقص وضو ہے، اور اگر درد نہ ہو، آنکھ دکھی ہوئی نہ ہو، ویسے پانی آئے تو ناقص وضو نہیں ہے۔ آنکھیں اگر درد کر رہی ہیں اور ساتھ پانی نکل رہا ہے تو یہ ناقص وضو ہوگا، اور اگر نہیں ہے، اسی طرح کان ہے، کان سے بھی، ناک ہے، ناک سے بھی اب پانی جو آتا ہے وہ نہیں، لیکن اگر یہاں درد ہو رہی ہے ناک میں، اسی طرح کان ہے، اس طرح آنکھ ہے، ان سے اگر درد کے ساتھ ہو تو وہ پانی
نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آنسو اور پسینہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آنسو اور پسینہ سے، تھوک میں اگر خون مل جائے، بندے نے تھوکا، جب تک خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر خون غالب نہیں ہے، دونوں کو دیکھا جائے گا۔ جب بندے نے تھوکا اس میں خون بھی تھا، آپ دیکھنا جتنا تھوک میں خون ہے، اگر خون کی زیادتی نظر آ رہی ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر خون کی زیادتی نہیں ہے، تھوک کی زیادتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح بواسیر والے اور غیر بواسیر والے، ان کے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو ہوگی کہ بواسیر کے وجہ سے جو تکالیف ہوتی ہیں اس پر گفتگو بعد میں کریں گے۔ ہم نے اس کا ٹائم رکھا ہے 10 منٹ کا، تاکہ یہ جن لوگوں کے پاس پہنچتا ہے ہمارا درس، ان کے پاس ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ 10 منٹ پر کا درس ہوا کرے گا تاکہ لوگ آسانی سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال؟